السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، جہاں بقرہ عید ہے صبح اور پورے پاکستان اور امت مسلمہ پورے جوش سے بقرہ عید منانے کی تیاریاں کر رہی ہے، وہاں پہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں بھی الیکشن پر بڑے زوروں پر ہیں۔ اور کل بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح قربانی کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، وہیں پہ آزاد کشمیر میں جتنے بھی لیڈر ہیں اس وقت جو تقریریں کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں کشمیر انتخابات سے پہلے۔ بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی باغ میں ایک اے ٹی ایم آ گئے ہیں، اور عمران خان نے ایک اے ٹی ایم کو لانچ کر دیا ہے جو کہ بیسکلی باغ میں نہیں رہیں گے، اسلام آباد میں رہیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے بات کی ہے، خاص طور پر اس بات کا حوالہ دیا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں انہوں نے جو ہے وہ ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے دور میں تنقید کرنا مودی سرکار پر منع کر دیا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے، اور لیکن وہ کیونکہ ایک آزاد شخص ہیں اس لیے وہ بالکل نہیں ڈرتے، اور انہوں نے باقاعدہ ہیڈ آن لیا۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے خالد جمیل، جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار۔ بہت بہت شکریہ خالد جمیل آپ کے وقت کا، مجھے آپ نے وقت دیا۔ عثمان سعید بصرہ صاحب، ینگ لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے، بہت بہت شکریہ عثمان سعید بصرہ آپ کا بھی۔ مریم نواز صاحبہ نے کل ایک بات کی تھی کہ عمران خان نے باغ کے میں ایک اے ٹی ایم فیلڈ کیا ہے، یہ تو ذرا سن لیں اور پھر اس پہ ذرا کمنٹ تو کر دیں کہ یہ کون اے ٹی ایم ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اوپر کافی مطلب تنقید اس حوالے سے ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا؟ جی خالد جمیل، باغ والوں، اس اے ٹی ایم کا باغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الیکشن جیتے گا، مطلب خدا نہ خواستہ بھی کہا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس اسلام آباد چلے۔ یہ کون ہے، اور کیا پی ٹی آئی کو لوکل کینڈیڈیٹ نہیں ملا، یا یہ واقعی کیا کوئی لوکل نہیں ہے وہاں کے باغ کے، اور یہ ہیں کون صاحب؟ یہ سردار تنویر الیاس صاحب ہیں جو اسلام آباد میں سینٹورس سب سے بڑا جو مال پلازا ہے اس کے یہ مالک ہیں۔ یہ مختلف شیئر ہولڈرز ہے، لیکن اب ان کے پاس سارے ملکیتی حقوق ان کے پاس ہیں، اور یہ ریل اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ان کا بنیادی طور پہ تعلق کشمیر سے ہی ہے۔ یہ کہنا کہ شاید وہ کشمیری نہیں ہے یہ غلط ہوگا، ہیں وہ کشمیر سے ہی۔ اسلام آباد کے اندر ان کا بڑا بزنس ہے، اسلام آباد میں بھی اور باقی شہروں میں بھی، اور اسلام آباد میں خاص طور پہ کیونکہ سینٹورس ایک سمبل ہے بڑی بلڈنگ کا، تو اس لیے انہوں نے اس کو اسلام آباد والا کہا ہے۔ اور جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سردار تنویر الیاس نہیں ہے بلکہ بیرسٹر سلطان محمود، یہ دونوں کینڈیڈیٹ ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی یہ دونوں جو اپنی کمپین چلا رہے ہیں، دونوں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور بعض حلقوں میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے اپنے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ٹکٹوں میں بھی کچھ رد بدل ہوا تھا، جس کی وجہ سے بعض سیٹوں پہ خدشہ ہے کہ وہ فائدہ جو ہے کہ دیگر جماعتیں اٹھا سکتی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی اور مسلم کانفرنس کی جو آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ جو 12 سیٹیں پاکستان میں مہاجرین کے لیے ہوتی ہیں، 6 جموں کی اور 6 کشمیر ویلی کی، ان کے اوپر ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اور ابھی نظر یہ آتا ہے کہ مریم صاحبہ نے مومنٹم تو بنایا ہے اپنا، بڑی اگریسو کمپین کی ہے، بڑی بولڈ کمپین کی، اور تواتر کے ساتھ وہ آزاد کشمیر میں موجود رہی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب چلے گئے، ان کی جگہ آصفہ آئیں، انہوں نے کچھ جلسے کیے، عمران خان صاحب نے بھی آخری 2-3 دنوں میں جا کے جلسے کیے ہیں۔ مریم نے کمپین تو بنائی ہے، اپنے کارکنوں کو جو مایوس تھے ایکٹیو کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں وہ ٹف ٹائم ضرور دیں گے پی ٹی آئی کو، مسلم کانفرنس کو، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی مل کے جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی آزاد کشمیر میں۔ اچھا، مطلب پی ٹی آئی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن آپ نے یہ جو اشارتاً بات کی کہ اس وقت 2 اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر سمجھ رہے ہیں، تو اس میں پھر کیا تو مطلب حالات خراب نہیں ہو جائیں گے آپس میں اگر لڑ رہے ہیں؟ ابھی سے آپ نے کہا فیلڈ بھی کیے ہیں۔ نہیں دیکھیں، جب یہ 2016 کا الیکشن تھا نا، 3-4 دن میں مظفر آباد میں تھا، تو اس وقت 3 کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعظم کے، ایک راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، شاہ غلام قادر تھے، اور مشتاق منہاس تھے۔ بلکہ مشتاق منہاس کیونکہ ہمارے کلیگ رہے ہیں آج ٹی وی میں، اور جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے انہوں نے تو آخری چند دنوں تک مسلسل یہ کمپین میڈیا کے اندر چلائی ہوئی تھی کہ جناب مشتاق منہاس صاحب کو وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب پارٹی کی عادت کسی ایک شخص پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے اور اس کا نام اناؤنس ہو جاتا ہے، تو پھر باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ابھی یقینی طور کے اوپر بیرسٹر سلطان جو ہے لابنگ کر رہے ہیں، ان کی کوشش ہے
کہ ان کی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں. اسی طرح سے سردار تنویر الیاس جو ہیں کہ وہ بھی بیرسٹر سے کہیں زیادہ پیسہ ان کے پاس, نو ڈاؤٹ مریم نے جو اے ٹی ایم کہا ہے ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کے جو نتائج آتے ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے عمران خان صاحب کس پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کیا سردار تنویر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا وہ بیرسٹر سلطان پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یا پنجاب کی طرح وہاں پر بھی کوئی ایک نیا بزدار وہاں پیدا کر لیں. وہ یہ بھی امکان ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایک نیا بزدار پیدا کر لیا تو پھر یہ دونوں علیم خان کی طرح, اور جس طرح پنجاب محمود رشید اور علیم خان جو ہے کہ وہ بزدار کی حمایت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں, تو یہ بھی دونوں بھی حمایت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. بالکل خالد, لیکن ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ مشتاق منہاج صاحب کا بھی ڈیبیو تھا, مطلب پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ سمجھ بیٹھے تھے. تنویر الیاس صاحب کا بھی ڈیبیو ہے پرائم منسٹر کے لیے آزاد کشمیر کے, وہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے. بیرسٹر سلطان محمود کے پاس ایکسپیرینس ہے, وہ پہلے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کے اندر رہ کر کشمیر میں قیادت کی ہے, پھر انہوں نے بعد میں اپنی پارٹی وہاں بنا لی تھی اور پھر بعد میں وہ آ کے پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے اپنی جماعت کو ضم کیا. لیکن جب ان دونوں کا موازنہ کیا جائے پولیٹیکلی تو بیرسٹر سلطان کی زیادہ صحیح ہے وہاں پر. اب جو تنویر الیاس صاحب ہیں نئے ہیں, سیاست میں نئے آئے ہیں, اس سے پہلے وہ پنجاب کے اندر مشیر ہیں سرمایہ کاری کے, اس دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی نگران دور میں بھی وہ مشیر تھے, تو ان کی پنڈی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب ان کو قابل قبول ہوں گے کہ ان کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھائیں, اور کیا یہ پوزیشن کے اندر آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے, یہ ابھی میرا خیال ہے ابھی ویٹ کرنا پڑے گا نتائج تک. صحیح. عثمان سعید بسرا صاحب, بڑی دلچسپ صورتحال ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں, اور جو دیکھنے میں آ رہا ہے آج یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر کے جلسے ناکام رہے ہیں, اور اپوزیشن لیڈرز جن میں خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کا کہا جا رہا ہے کہ جلسہ بڑے کامیاب جلسے کیے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ, تو ٹف سچویشن ہے. جی ضمیر بھی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی. اچھا ضمیر بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے, دوسری بھی میں کیونکہ ہمارے دوست بھی تبصرہ کر رہے تھے. دیکھیے میں سب سے پہلے تو اس بات کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو امیچور قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, امیچور ان دا سینس ناٹ ایج وائز, لیکن جو ایک سیاسی گرومنگ ہے ان کی نہیں ہے. وہ جس بھی کیمپین کے اندر جا رہی ہے, وہ مریم نواز ہیں, وہ بھی ہیں, یا بلاول ہیں, کیونکہ زندگی میں اپنی انہوں نے کوئی چیز تو گین نہیں کی ہوئی نا, صرف ان کے پیرنٹس ہیں تو اس پہ ایک آگے ہیں لیگیسی کو لے کے, اور اپنا پریکٹیکل ایکسپوجر کوئی نہیں ہے پالیٹکس کے اندر. تو ضمیر بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ جو امیچور قسم کی ہماری یہ جو غیر سنجیدہ اور ایک ابھی بلوغت کو سیاسی نہیں پہنچے ہیں بچے سیاسی لحاظ سے, یہ جو سیاست کے اندر آ گئے ہیں. ابھی دیکھیے مریم نے جو وہاں پہ جا کے کیمپین سٹارٹ کی ہے, جس کو بھائی بھی کہہ رہے تھے, انہوں نے بڑا الیکٹریفائنگ قسم کی کیمپین کی ہے, لوگوں کو انہوں نے موبلائز کیا ہے. اگر تو گالی دینا اور اس طرح کی جو کج گفتگو ہے وہ اس کو ہم کراؤڈ پولنگ کا نام دے لیں تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی پاکستان کی پالیٹکس میں غلط بات ہوگی. اس طرح سے وہ گفتگو کر رہی ہیں, کسی کو اے ٹی ایم کہہ رہی ہیں, تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو انہیں اپنے جو ہے نا وہ اتنی بڑھائے پاکی دامہ کی عقائد, اگر وہ اپنے اندر دیکھیں جمع ہیں جو پاکستان کی عدالتوں سے ضمانت کے اوپر ہیں, تو کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے ان کا جا کے کیمپین کرنے کا. پاکستان کی سیاسیات میں اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہے ان لوگوں نے, سزا یافتہ ہیں, ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ نیلام ہوئی ہوئی ہیں, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, پھر بھی وہاں جا کے یہ بھاشن جھاڑتے ہیں. تو خیر عثمان صاحب, تو آپ لوگ کوئی ایسی لیجسلیشن لے آتے نا کہ جی نا اہل ہوئے ہوئے جو کہ انتخاب خود نہیں لڑ سکتے وہ کسی کیمپین کا حصہ نہیں بن سکتے. بالکل میں ضمیر بھائی میں بالکل آپ سے متفق ہوں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا الیکشن ہے 2023 کا, اس میں میرے اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ اپنے حبیب مصطفیٰ سب کے 2 تاریخ مخصوص لے کے آئیں گے, پاکستان میں وہ قوانین بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جس کی اصل میں پاکستان کو ضرورت ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ لوگ کیمپین کر رہے ہیں, ان سے سوال کرنا چاہیے نا کہ آپ کشمیر میں چلے گئے ہیں, کیمپین بھی کر رہے ہیں, گالی بھی دے رہے ہیں, اوکے ٹھیک ہے, آپ نے کینڈیڈیٹس کتنے کھڑے کیے ہیں؟ دیکھیے 45 سیٹیں ہیں ایک طرف, اور پاکستان کی سائڈ کی سیٹیں جو ملا کے یہ 56-57 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں آزاد کشمیر کے اندر. اب مجھے میں سوال کرتا ہوں نا, مسلم لیگ نون نے کتنے لوگوں کا مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا ہے, کتنے کینڈیڈیٹس نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مانگا ہے؟ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی نے کتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے, کتنے لوگوں نے مانگا ہے.
ان دو ایک کی تعداد مسلم لیگ نون کا غالباً 14 ہے یا 15 ہے تعداد وہاں پہ کینڈیڈیٹس کی, اور پیپلز پارٹی کی 8 ہے. یہ کل ملا کے میرا خیال ہے عثمان یہ تھوڑا سا اپڈیٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ پہلے شروع میں فواد چوہدری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پیپلز پارٹی کو صرف 8 کینڈیڈیٹ مل سکے ہیں اور پی ایم ایل این کو بھی, اور خالد جمیل کیونکہ بہت اس پہ اپڈیٹ ہیں, وہ اپنے کشمیر الیکشنز پر اپنے بلاگ بھی کر رہے ہیں اور یہ جرنلسٹ ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. لیکن ابھی وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا, ساتھ رہیے مزید گفتگو کریں گے کشمیر انتخابات پر بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی خالد جمیل, ذرا تھوڑا سا اعداد و شمار کی طرف ذرا جو جس طرف بات کی عثمان سعید بصرہ صاحب نے کہ اس وقت واقعی کیا مطلب کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ کمی تھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے, یا ان سے لوگوں نے ٹکٹ نہیں مانگے, کیا سین کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے, دیکھیں ٹوٹل 45 سیٹس ہیں جن کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. 33 آزاد کشمیر میں ہیں اور 12 سیٹیں جو پاکستان میں کشمیری مہاجرین ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہیں, اور ان 12 میں سے 6 جموں کے زمرے میں آتی ہیں اور 6 جو ہے کشمیر ویلی میں آتی ہیں. تو ان تمام سیٹس کے جو اے جے کے اندر ہیں 33 سیٹیں, ان تینوں جماعتوں نے 33 کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں, ہر حلقے میں ایک کینڈیڈیٹ تینوں جماعتوں کا ہے. پاکستان میں جو 12 سیٹیں ان میں سے ایک حلقہ ہے جو ایل اے 45 ہے, جموں 6, اس میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے اور وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. صرف یہ ایک حلقہ ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. باقی تمام حلقوں میں پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. بعض جگہوں پہ مسلم کانفرنس, جموں کشمیر جو پیپلز پارٹی ہے اس کے بھی, اور شہید بھٹو پارٹی ایم کیو ایم کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن ان تینوں جماعتوں نے جو واحد پی ٹی آئی ہے جس نے 45 کے 45 حلقوں کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں اور 32 لاکھ مجموعی ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. جو اس ساری کمپین کے اندر ایک جو پہلو ہے نا ضمیر, جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو ہونا چاہیے تھا, بدقسمتی کے ساتھ دیکھیں کہ پاکستان کی تینوں بڑی جماعتوں نے اپنی وہاں پہ شاخیں قائم کر کے اور کشمیر کے اوپر وہ تمام کا تمام جو پولیٹیکل کلچر پاکستان کے اندر ہے, الزام تراشی کا, گالم گلوچ کا اور جس قسم کا کمپین کا, وہ وہاں پہ کیا گیا ہے. اب کشمیر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کا ایک انٹرنیشنلی خاص سٹیٹس ہے. اس سٹیٹس کے تناظر میں کشمیر کا مستقبل کیا ہونا چاہیے, کشمیر کاز کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ, اکنامک, سوشل. خالد آپ یقیناً, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے جو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی, خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ جی انہوں نے منع کر دیا کہ تنقید نہ کریں, وہ ذرا بات سن لیں, پھر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں اور پھر میں عثمان سعید بصرہ سے بھی اس پہ کمنٹ لوں گا. پروڈیوسر صاحب, جو عمران خان صاحب کا شارٹ اگر آپ سنوا دیں ہمیں کہ تنقید پہ منع کس نے کیا تھا مودی پہ. جی خالد جمیل. دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر کچھ چیزیں تو جو ان کے منشور میں تھی ان کے اوپر ٹچ کیا, لیکن پولیٹیکلی انہوں نے بھی پاکستان کی اس قسم کی بات کی, اور یہ اس میں کسی حد تک یہ وزن ہے عمران خان کی بات میں کہ جب میاں صاحب کا دور حکومت تھا اس میں کلبھوشن جادیو کا جو نیٹ ورک ہے وہ پکڑا گیا تھا پاکستان میں, اور کلبھوشن جادیو کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ بعض وفاقی وزراء پہلے شروع کے دنوں میں کہتے تھے یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی ایک سازش ہے, ایرانی پریزیڈنٹ یہاں پہ آ رہے تھے, ان کا دورہ ناکام بنانے کی سازش کی گئی ہے اور یہ اپنا ہی کوئی بندہ ہے, اس کو انہوں نے کہانی گاڑ لی ہے. یہاں پہ بعض وزراء ایسی باتیں کر رہے تھے, لیکن بعد میں جب انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے اور سارا معاملہ ہوا تو ہمیں یاد ہے کہ وفاقی سطح کے اوپر میاں صاحب یا وفاقی کابینہ کے بیشتر ارکان اس معاملے کے اوپر بات نہیں کرتے تھے. فارن آفس کے اسپوکس پرسن جو تھے وہ مسلسل اپنی بریفنگز کے اندر اس کا تذکرہ کرتے تھے, لیکن میاں صاحب کی طرف سے یا میاں صاحب کی جو مین مرکزی قیادت تھی ان کی طرف سے کلبھوشن جادیو نیٹ ورک کے اوپر یا پاکستان کے اندر جو انڈیا دہشت گردی کروا رہا ہے اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. پھر پرائم منسٹر نے اب تو بہت تنقید کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ جی کلبھوشن جادیو کو جو کاؤنسلر ایکسیس دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہ جی فیور دیا جا رہا ہے بھارت کو, تو اب تو یہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ برہان وانی والے واقعے پر بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ آواز اس وقت نہیں سننے کو ملی تھی جب برہان وانی شہید ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر میں. جی ڈیفینیٹلی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. برہان وانی کے حوالے سے بھی جو ہے کہ اس طرح سے شروع میں بالکل یہاں پہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا تحریک کو وہ نہیں تھی.
بعد میں لیکن جو ہے گریجولی پریشر بنتا گیا اور یہ پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر بات کی جانے لگی تھی. جہاں تک یہ کلبھوشن جادیو کا معاملہ ہے اور ایکسیس کا معاملہ ہے, دیکھیں جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ گیا اور وہاں پہ اب ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں, یا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اس فیصلے کو بالکل منون تسلیمی نہ کریں. خالد میں I didn't wanted to discuss that case, میں تو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ آج کل پی ایم ایل این بہت تنقید کر رہی ہے پرائم منسٹر پر اور موجودہ حکومت پر ایکسیس کے حوالے سے. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, وہ یقیناً انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ چل رہے ہیں, لیکن اس پورے تناظر میں پرائم منسٹر نے یہ کارڈ جو کھیلا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیں جو کشمیر کا الیکشن ہے تو آپ نے کشمیر سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں, ہر پارٹی کوشش کرے گی یہ کہنے کی کہ ہمارا کشمیر سے بڑا خون کا رشتہ ہے, ہم کشمیر جو ہماری شہر آ گئے اور ہم کشمیر کے اوپر یہ کرتے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک مریم بی بی کہتی ہیں جی ہم تو ہیں کشمیری, اور بلاول بھٹو جا کہتے ہیں جی ہمارا 3 نسلوں سے جو ہے کشمیر سے تعلق ہے. اب عمران خان صاحب یہ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کشمیری ہیں یا 3 نسلوں سے تعلق ہے, لیکن انہوں نے سٹارٹ جو کیا وہ کسی حد تک بڑا وزن ہے اس جملے کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ کشمیر سے پاکستان کا تعلق کیا, لا الہ الا اللہ. انہوں نے جو مذہبی کارڈ تھا یا مذہبی جو تعلق تھا اس کو استعمال کیا انہوں نے. اب جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ 3-4 اہم باتیں ہیں جن کو لے کر وہ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا سکتی ہیں. جو ابھی اگست 2019 کے بعد کی جو سچویشن ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آرٹیکل 370 کے حوالے سے خاموشی اختیار کرنے کی پالیسی اختیار کی, اس کے اوپر وہ کرٹیسائز کر رہی ہیں. کلبھوشن کو ایکسیس دیا گیا, اس کے اوپر وہ تنقید کر رہی ہیں, لیکن یہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں. یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ ہوتی, پیپلز پارٹی کی ہوتی یا پی ایم ایل این کی ہوتی تو ان کو بھی ایکسیس دینا پڑنا تھا. ادروائز آپ کے اوپر انٹرنیشنل جو ہے کہ وہ سینکشن جو انٹرنیشنل دباؤ آ سکتا ہے تو وہ آپ کو کرنا پڑتا تھا. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کا جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے, جو کشمیر کا ایشو ہے, جو کشمیر کے اوپر ہر کوئی دنیا دیکھنا چاہ رہی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کشمیر کے اندر سیاسی آزادیاں ہیں اور انتخابات اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ تمام لوگ اس میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں, تمام جماعتیں شرکت کر رہی ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں, جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ایسی سچویشن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جماعتیں کشمیر کاز کو لے کر کشمیر کاز کے اوپر اپنی پالیسی, اپنا ایجنڈا, اپنی ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا, اکنامک ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ اور کشمیری عوام کی جو تکالیف ہیں اس سائڈ کے اوپر یا کنٹرول لائن کے دوسری طرف, ان کے حوالے سے اگر کوئی پلان بات کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا. آخری بات یہ دیکھیں, پاکستان کی مرکزی جماعتوں نے جا کے کشمیر کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر کیپچر کر لیا ہے. وہاں کی جو مقامی جماعتیں تھیں, مسلم کانفرنس, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور باقی جو جماعتیں تھیں وہ پس منظر میں چلی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر توجہ دینی چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو, کہ ان جماعتوں کو بھی فرنٹ فٹ کے اوپر لے کر آئیں, ان کو آگے کا رول دیں, اور یہ ان کے پیچھے ہونا چاہیے تھا ان کو, تاکہ جو کشمیری قیادت ہے, کشمیری لوگ ہیں, وہ اپنی مسائل, اپنی جو بھاگ دوڑ ہے معاملات کی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, جیسے ہم افغانستان کے معاملے میں کہتے ہیں. تو ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا جو خیال نہیں رکھا گیا اس کمپین کے اندر. صحیح, بالکل. جی عثمان سعید برسا صاحب, انتخابات بالکل سر پر ہیں. پرائم منسٹر کا مطلب جس طرح میں نے کہا کہ ایک تعلق اب پاکستانی عوام جس طرح کی صحبتیں یا مشکلات پریشانیاں برداشت کرتے ہیں, اسی طرح کی پریشانیاں مشکلات صحبتیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی عوام بھی برداشت کرتی ہے. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور بہت سارے مسائل ہیں, تعلیم, صحت. پرائم منسٹر نے مطلب صرف اور صرف اپوزیشن کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے ان انتخابات میں, یا کوئی ریلیف بھی دکھانا ہے کہ ہم نے یہ عوام کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ جو کچھ پاکستان میں کیا جاتا ہے وہی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آزاد کشمیر میں, وہی قیمتیں ہوتی ہیں, اسی طرح کی لوگوں کی ضروریات ہیں, پریشانیاں ہیں. ضمیر پہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کشمیر کا جب الیکشن ہو رہا ہے یا کوئی بھی ملک کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے اندر الیکشن کی ایک خاص قسم کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے. دیکھیے جب ایک پورا آپ دیکھیں کہ ایک ویک سے یا ڈیڑھ ایک ویک سے مسلسل جو ہے یہ جو اپوزیشن ہے جس کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کو وہاں پہ جا کے یا پیپلز پارٹی, اگر آپ ان کی تقاریر سن لیں تو انہوں نے 1.5 ہفتے سے مسلسل کوئی ان میں سے ایک آدمی نہیں بولا مودی کے خلاف, کوئی آر ایس ایس ڈاکٹرین کے خلاف بات نہیں کر رہا, کوئی کشمیر کے اوپر ہونے والے ظلم کی بات نہیں کر رہا, اس کے پس پردہ اور بالکل پردے کے سامنے کے محرکات پہ بات نہیں کر رہا. تمام لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو, ان کی ذات کو, ان کی زندگی کو, ان کے جوتوں کو, ان کے کپڑوں کو, ان کے اٹھنے کو.
آپ مجھے بتائیے کہ ہم تو ایک ورقہ حیرت میں گم ہیں کہ ایک دفعہ بھی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کے پروڈیوسر کہیں سے لے کے آئیں کہ مریم بی بی نے وہاں پہ جا کے ایک لفظ نریندر مودی کے خلاف کہا ہو, کوئی وہاں پہ جو بھارتی نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں ان کے خلاف کو بات کی ہو, کوئی ان کی جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کی ہو, کشمیر کی شہادتوں پہ بات کی ہو, لائن آف کنٹرول کے اس طرف کشمیریوں کے حق کے لیے بات کی ہو. تو جب یہ ماحول بنا دیا جائے گا آپ نے, اور اس میں سب سے جو بڑا ظلم ہوا ہے جو میں آپ کو بتاؤں, اور اس کو پہ بات کرنے کی ضرورت ہے بڑا سیریسلی, کہ یہاں اس اپوزیشن نے اپنی اس سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر اتنا ناپختہ قسم کی گفتگو کی ہے کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا. کشمیر سے جو کشمیری لوگ ہیں جو ہمارے بھی رابطے کے اندر ہیں, آپ کے بھی لوگ وہاں پہ جرنلسٹ رابطے میں, وہ تو لوگ چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے جی ہماری ایک لیجٹمیٹ اسٹرگل ہے, پاکستان ہمارے ساتھ اس میں اخلاقی اور ہر طور پہ کھڑا ہوا ہے. جب آپ کی اپوزیشن کے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس اسٹرگل کو تو بیچ دیا گیا ہے, ایک سیاسی نعرے کے طور پہ کہتے ہیں ووٹ لینے کے لیے اور لوگوں میں اپنی اسپیس بنانے کے لیے, لیکن جو ہماری ایک لیجٹمیٹ اسٹرگل ہے اس کے اوپر جو اثر پڑتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے یہ ظالم لوگ ہیں اپوزیشن کے کہ بھی آپ تنقید کرنی ہے, آپ عمران خان کو گالی دیتے رہیے اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ جب کہتے ہیں کشمیر, کس نے بھیج دیا کشمیر کو بھائی؟ اتنی لغت پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے, ہماری اشارت سے قریب کشمیر ہے, ہم اس کی اسٹرگل کو سپورٹ کر رہے ہیں, دنیا پوری کے اندر پرائم منسٹر اس کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں پرائم منسٹر نے 2019 کے یو این جی اے کے سیشن سے جو خطاب کیا تھا اس میں بھی اس ایشو کو بہت زور سے ہائی لائٹ کیا تھا, لیکن سوال وہیں پہ ہے کہ اگر 3 سال کی جو کارکردگی دیکھی جائے پی ٹی آئی کی, اس میں عوام ابھی تک پریشان ہے, مہنگائی ہے اور یہ اس قسم کے مسائل ہیں. اس پر بھی مزید بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. خالد جمیل, یہ یقیناً صورتحال ہے, آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹینڈز اے گڈ چانس, لیکن اگر پچھلے 3 سال کی کارکردگی دیکھی جائے, جس طرح میں نے کہا کہ جو کچھ پاکستان میں جو بھی صورتحال ہوتی ہے وہی اسی طرح ہی آزاد کشمیر میں ہوتی ہے. یقیناً آزاد کشمیر کے انتخابات مطلب بہت امپیکٹ رکھتے ہیں, پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملات کے حوالے سے, لیکن عوام جو ہے آزاد کشمیر کی وہ تو ڈائریکٹلی مطلب انفلوئنس ہوتی ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں لوگ یہ سب کچھ دیکھتے سمجھتے ہوئے کیوں دیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ؟ دیکھیں, آزاد کشمیر میں پچھلی جو یہ 2016 سے ابھی 2021 تک جو حکومت تھی وہ نون لیگ کی حکومت تھی. پاکستان میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی 2018 سے لے کر 2021 تک 3 سال کی, لیکن اس سے 2 سال پہلے نون لیگ کی حکومت پاکستان میں بھی تھی, اور نون لیگ کی حکومت 5 سال یہ جو آزاد کشمیر میں بھی رہی ہے, جہاں راجہ فاروق حیدر صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے. وہاں پہ لوگ راجہ صاحب کی جو پالیسیز تھیں, جو اقتصادی صورتحال تھی, جو ڈیولپمنٹ کے وہاں پہ منصوبے جس میں سے بنائے گئے اور وہ عمل نہیں ہو سکا, اس حوالے سے لوگوں کے بڑے تحفظات تھے, بے شمار لوگ ان سے ناراض تھے. جو میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ مریم نواز نے آئی اور اس نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا اور عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا, جذباتی اور جو روایتی تقاریر ہوتی ہیں اس قسم کی تقریریں کی. خاتون ہیں اس لیے بھی لوگ جلسوں میں آتے ہیں, عموماً خواتین کے جلسوں میں, بے نظیر کے جلسوں میں بھی ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو چارج ضرور کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹف ٹائم دیں گے. لیکن یہ ٹریڈیشنلی آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, آپ 80 سے لے کے 70 کے انتخابات میں چلے جائیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں وہی پارٹی کامیاب ہوئی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کا جو سوشو اکنامک اسٹرکچر ہے وہ وفاق سے جڑا ہوا ہے. چلیں, عثمان سعید بصرہ صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی لیڈر نے, خاص طور پر مریم نواز نے, یقیناً بلاول اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تو بہت زیادہ مطلب سخت قسم کی تنقید کی ہے بھارت کے اوپر اور بھارتی سرکار کے اوپر, لیکن عثمان سعید بصرہ صاحب کا خیال ہے کہ شاید پی ایم ایل این کے جو عمران خان صاحب نے بات کی وہ شاید ابھی بھی ویلڈ ہے اتنی ہی, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو وہ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی آیا تھا پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے. تو یہ کیا واقعی ایسا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کسی بھی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی؟ واقعی مریم کی ساری کمپین کے اندر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے یا جو انڈین پالیسیز ہیں
انہوں نے انڈین پالیسیز کے تناظر میں بھی عمران خان کے اوپر تنقید کی کہ حکومت پاکستان نے یہ نہیں کیا، عمران خان نے یہ نہیں کیا، عمران خان نے یہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بات کی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس وقت مظالم ہے، یا جو اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال ہے، یا انڈیا کے اندر جو اس وقت آر ایس ایس کی جو نظریاتی سوچ ہے، جس کے نتیجے میں وہ خطے کے اندر، انڈیا کے اندر بھی اور خطے میں بھی جو نان ہندو ہیں ان کو جو ہے جس نے نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے تنقید کھل کے نہیں کی، بلکہ کی ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ ویلڈ ایک ہے. اور کشمیر کے اندر بھی دیکھیں، کشمیر کے اندر لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ عمران خان کیسا ہے، نواز شریف کیسا ہے، یا بے نظیر کیسی ہیں، یا زرداری صاحب کیسے ہیں. ان کو یہ دیکھنا ہے، کشمیر کے لوگ اس حوالے سے بڑا شعور رکھتے ہیں کہ کشمیر کی جو سچویشن ہے اور جو مقبوضہ کشمیر کی سچویشن ہے، اس حوالے سے پاکستان میں بیٹھی جو سیاسی قیادت ہے وہ کیا سوچتی ہے مستقبل کے حوالے سے. اس حوالے سے اگر کوئی لاہ عمل دیا جاتا، وہاں پر کوئی بات کی جاتی، تو یقیناً کشمیری لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے اس کو غور سے سنتے اور اس کے اوپر توجہ دیتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ نون لیگ کی قیادت نے اپنے تمام جلسوں میں اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے وفاقی حکومت کو ٹارگٹ کیے رکھا، ووٹ چوری ہو جائے گا، ووٹ چوری نہیں ہوگی، یا اس حوالے سے جو ہے کہ وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن کشمیر کے حوالے سے اور انڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا آر ایس ایس ہے، یا مودی کی جو نظریاتی سوچ ہے اور ان کی پالیسیز ہیں کشمیر میں، یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے، اس حوالے سے انہوں نے براہ راست بات نہیں کی. عثمان سعید، بالکل عثمان سعید بصرہ صاحب، اگر ابھی نندن والا واقعہ بھی دیکھا جائے، بہت سخت منہ توڑ جواب دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور چپیڑ بھارت کے منہ پہ اس وقت ماری جب ہم نے ابھی نندن کو ان کے حوالے کر دیا. تو یہ معاملات تو سارے مطلب پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ہی ہیں. پھر آرٹیکل 370 کو جب ریووک کیا گیا، اس کے بعد بھی جو حکومت نے جو آواز اٹھائی، اور خاص طور پر پرائم منسٹر نے انٹرنیشنل فورمز پہ آواز اٹھائی، تو یہ اپوزیشن کیا بچہ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کی عوام کو، کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح، کیونکہ وہ حملہ بھی آزاد کشمیر میں ہی ہوا تھا. اچھا ضمیر بھائی، میرے خیال میں ابھی الیکشن کو بہت زیادہ دور نہیں ہے، ابھی تھوڑے دن رہ گئی، الیکشن انشاءاللہ آپ کے سامنے کشمیر میں ہوگا. اپوزیشن کی تمام لغو قسم کی جو وہ تنقید ہے جس نے کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچایا ہے، ایل او سی کے اس پار بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ جو ہے کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگ اپنے پرچی کی طاقت سے دے دیں گے. وہ ووٹ کے اوپر لکھ دیں گے کہ وہ پاکستان کے جو آزاد کشمیر کا سفیر ہے، جو کشمیر کا سفیر ہے عمران خان، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یا وہ جندال کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ جو فیصلہ دیں گے ہم آپ بھی سامنے ہوں گے، ہم بھی اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا وہ اس آدمی کے ساتھ جس نے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جا کے نہ صرف اس کو مودی کی ڈاکٹرائن، آر ایس ایس کی ڈاکٹرائن کو دنیا کے سامنے چوپٹ کیا، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جب وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے دہلی میں جا کے توحید کانفرنس کو نہ ملے اور جنگال کے گھر اسی ٹائم میں چائے پینے کے لیے چلے گئے. یہ باتیں کرنا، مریم کی گفتگو، یہ ساری یہ لفاظی یہی رہ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. رزلٹ آئے گا تو آپ کے سامنے ہوگا. میری بھی گفتگو آج آپ ریکارڈ کا حصہ رکھ لیں. ٹھیک ہے کہ ایک بات کہ ہمیشہ عوام مرکز میں حکومت جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے، لیکن پنجاب کے اندر جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری حکومت نے کسی قسم کی وہ جو ایک آرتھوڈاکس پولیٹیکل ایک انفلوئنس ہے اس کو استعمال نہیں کیا. آزاد کشمیر کے اندر جو اسٹریٹ کے اندر پروگرام ہو رہے ہیں، جو روڈ شوز ہو رہے ہیں، وہ ہمارے آپ کی طرف مریم صاحبہ نے تنقید کی کہ سرکاری وسائل استعمال کیے، سرکاری پیٹرول، ہیلی کاپٹر، سب کچھ استعمال کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہنچے. دیکھیے پرائم منسٹر جب وہاں پہ گئے ہیں تو پرائم منسٹر کا ایک پروٹوکول ہے، اگر تو وہ کوئی انلیگل کام کر رہے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہے ہیں تو بالکل اس کو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ قطعاً بھی ایک پیسہ بھی کہیں ہم نے نہیں لگایا. ان کی اپنی والدہ مرحومہ ادھر جب لاہور سے الیکشن لڑا، بائی الیکشن کا 2.5 ارب روپیہ اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر لگا. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کرنا. اور جب یہ بائی الیکشن لڑتے تھے تو جس طرح یہ لڑتے تھے وہ ہوتا ہے پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کرنا. ہم تو الحمدللہ عمران خان کشمیر کے سفیر کے طور پہ وہاں کھڑے ہیں. ان کے جلسوں کے اندر ان کی گفتگو ساری کی ساری کشمیر اور کشمیریوں کے درد سے بھری ہوئی تھی. انہوں نے اس کے مسئلے کو اٹھایا. وہاں انہوں نے کوئی پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل نہیں کی. اور جب آزاد کشمیر کے لوگ پرچی کی طاقت سے بتائیں گے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے عوام کی رائے کے سامنے. چلیں بالکل عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے ڈیفینیٹلی. خالد جمیل کوئکلی ایک چیز مجھے بتا دیں. ایک تو یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا دوبارہ وہاں پہ آنا اور پرائم منسٹر کے ساتھ آنا اور تقریر کرنا
ख़ास तौर पे उस वक्त जब उनके ऊपर पाबंदी भी हो। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो है कि इमरान खान साहब, वसाइल आपने कहा कि यकीनन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो पहले मेरा सवाल था कि आपने उसका जवाब दिया कि नहीं, कश्मीर की आवाम जो है उनका बहुत एक गहरा ताल्लुक़ है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस पॉइंट को ज़्यादा आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई फैक्टर इन होगा कि जो मतलब मौशी मसाइल हैं लोगों के, या जो कि PTI की हुकूमत की वजह से परेशानियां हैं लोगों को। देखिए, अमीन गंडापुर के मामले के अंदर वेरी फ्रेंकली मैं बड़ी दयानतदारी से ये राय दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब को उनको नहीं लेके जाना चाहिए। जब देखें वहां पे एक इलेक्शन कमीशन है मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर का, अगर उनका ये फैसला है कि इन्होंने कोई गलती की है और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने कहा जी कि इनको कश्मीर से बाइज्जत तरीके से बाहर भेज दिया जाए, तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को उन इदारों का एहतराम करना चाहिए। जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, इदारों की एहतराम की बात करते हैं, तो फिर उनके फैसलों का एहतराम करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर को नहीं लेके जाना चाहिए था, ये उन्हें गलती की है, नंबर 1। नंबर 2, जो माशी सूरत हाल है, देखें मैंने पहले आपसे कहा कि वहां पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अगर माशी हालात खराब थे या महंगाई थी या जो भी मामलात हुए, उससे बददिली जो है वो फारूक हैदर की हुकूमत के खिलाफ वहां पैदा हुई है। मुकामी सतह के ऊपर, वफाकी सतह के ऊपर जो मामलात हैं, अब वफाकी सतह के ऊपर जो बात की जा रही है कि ये कहा जा रहा है जी कि हमें जो मुईशत मिली थी गुस्से में वो इस किस्म की थी, हमने इसको अब ट्रैक पे वापस लाया।